بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بندر بھی کسی عام جگہ نہیں بلکہ کہوٹا جیسی حساس وادی میں آزادانہ گھوم رہے تھے۔ اس وقت انٹیلیجنس والے سخت دباؤ کا شکار ہوں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی مربوط کہانی نہیں ہے۔ ملک میں غیر ملکی سازشی عناصر دندناتے پھر رہے ہیں لیکن کسی کو ان کی سرگرمیوں کا علم نہیں ہے۔ ایک امریکن عورت ان کو بندروں کی موجودگی کی اطلاع دیتی ہے جو 100% درست ثابت ہوتی ہے۔ اب ہر شخص ان بندروں کی موجودگی کا پس منظر جاننا چاہ رہا ہوگا لیکن آئی بی والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ گرانڈ ڈیل کمانڈر نے پرتشویش لہجے میں اس صورتحال کا احاطہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں ان سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ اول خان نے دبے لہجے میں کہا، ہماری فراہم کی ہوئی اطلاعات ان کو بہتری پریشانیوں سے نجات دلوا سکتی ہیں۔ میں سوچوں گا۔ کمانڈر کی آنکھوں سے فکر مندی مترشح تھی۔ آئی بی والے کچھ عرصے سے سیاست اور سیاست دانوں کے جوڑ توڑ میں اس بری طرح الجھے ہیں کہ قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والے دوسرے اداروں سے ان کے تعلقات کار بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ مجھے ان سے رابطے کے لیے کوئی مناسب وسیلہ تلاش کرنا ہوگا۔ وہ اپنا فکرہ ادا کرتے ہوئے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ تخلیہ چاہتا تھا۔ اول خان نے اس کا مدعا سمجھتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کی تقلید میں ہم دونوں بھی کمانڈر سے ہاتھ ملا کر اس کے وسیع لیکن سادہ سے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ اس وقت تک میرا ذہن سامنے کی باتوں میں الجھا ہوا تھا لیکن اول خان کی تازہ کہانی سامنے آنے کے بعد میرا ذہن بہت دور تک بھٹکنے لگا تھا۔ واقعات نے ثابت کر دیا تھا کہ ان بندروں کے جسموں میں صرف حساس کیمرے ہی پوشیدہ نہیں تھے بلکہ ان کے تحفظ کے لیے بارودی مادہ بھی نصب کیا گیا تھا۔ اس قدر خطرناک بندروں کا بیرون ملک سے لایا جانا محال ہی نہیں ناممکن نظر آتا تھا۔ فضائی قزاقی بین الاقوامی دہشت گردی اور تخریب کاری کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے دنیا کے ہر خطے میں ہوائی اڈوں پر جانچ پڑتال کے حفاظتی انتظامات اتنے سخت کر دیے گئے تھے کہ دیکھ بھال کی جدید ترین آلات اور تجربے کار عملے کو دھوکہ دے کر ان بندروں کو طیاروں کے ذریعے ملک میں لانا بظاہر ناممکن تھا۔ ملی بھگت کے ذریعے ان بندروں کو جہاز پر سوار کرا بھی دیا جاتا تو پاکستان پہنچنے پر انہیں پکڑا جا سکتا تھا۔ بحری راستے سے ان بندروں کا لایا جانا بعید از قیاس معلوم ہوتا تھا۔ اگر ایک امکان ضرور تھا کہ خلیج کی ریاستوں سے آنے والی اسمگلروں کی کسی لانچ کے ذریعے ان بندروں کو کراچی کے مضافات میں کسی ویران ساحل پر اتارا گیا ہو اور وہاں سے انہیں سڑک کے ذریعے اندرون ملک لے آیا گیا ہو، لیکن وہ طریقہ کار بھی پرپیچ ہونے کے ساتھ بھی پرخطر بھی تھا۔ البرٹو ویلیسا کے بدلے ہوئے فنگر پرنٹس کی بنا پر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ اس مجرمانہ اور شفاقانہ فعل میں کرنل جیسی جونز کو کسی ماہر ترین سرجن کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ جلد کی تبدیلی یا سکن گرافٹنگ کے فن پر قابل رشک عبور رکھنے والا وہ سرجن بہت آسانی کے ساتھ کیمرے وغیرہ بندروں کے جسم کی جلد میں چھپا سکتا تھا۔ ان لوگوں کے نقطہ نظر سے آسان ترین صورت یہ ہوتی کہ مقامی طور پر حاصل کیے ہوئے مخصوص نسل کے بندروں کو تربیت دی جاتی، پھر وہی سرجن کسی فرضی نام پر سفر کر کے پاکستان آتا اور پوری رازداری کے ساتھ مطلوبہ سامان ان بندروں کے جسموں میں نصب کر کے خاموشی سے واپس لوٹ جاتا۔ اس کی آمد کا سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا کہ عملی نزاکتوں کے پیش نظر کیمروں کے رخ میں مطلوبہ تبدیلیاں بھی عمل میں لائی جا سکتی تھیں۔ اگر میری وہ سوچ درست تھی تو البرٹو پاکستان میں اکیلا اور بے سرو سامان نہیں تھا۔ اس نے ایک طرف اسپیشل ٹاسک فورس میں اپنے قدم جمائے ہوئے تھے تو دوسری طرف اولیانوں سے اپنی دوستی کی آڑ میں اقوام متحدہ کے آب رسانی کے منصوبے کے دفاتر کو استعمال کر رہا تھا۔ اس کے ہمدردوں اور تنخواہ دار کارکنوں کو وہ نفری ہماری نگاہوں سے اوجھل تھی جس کی مدد سے وہ اپنی تخریبی سرگرمیاں آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ حریص، خود غرض اور بے ضمیر مقامیوں کے تعاون کی دو مثالیں ہمارے سامنے آ چکی تھیں۔ اولیانوں کے دفتر میں محاذ آرائی کے دوران میں متعدد مقامی اس کے ساتھ موجود تھے۔ ان میں سے راجہ بازار والا گنڈا بعد میں میرے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچ گیا تھا۔ دوسرا مقامی وہ تھا جو کہوٹا سے بندروں کو نکال کر لے جاتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ وہ یقینی طور پر اپنے جرم کی ہولناکی سنگینی سے پوری طرح واقف تھا، اسی لیے اس نے گرفتار ہونے کے بعد خودکشی کر لی تھی کیونکہ اسے اپنے کرتوتوں کا انجام سامنے نظر آنے لگا تھا۔ راجہ بازار والے گنڈے کے ذکر پر اول
خان چونک پڑا، اسے میں بھول ہی گیا تھا۔ اس کے قتل کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو البرٹو ویلیسا کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ 11 بجے تک البرٹو کے ساتھ تھا، وہ سمجھ لے گا کہ بعد میں ہم نے اس شخص کی زبان کھلوانے کے بعد اسے مارا ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ فرق تو کسی بات سے بھی نہیں پڑتا، اول خان چڑ کر بولا۔ تم میری کہی ہوئی باتوں کو بہت جلد بھول جاتے ہو۔ کمانڈر اپنے پلان کے مطابق البرٹو کو اندھیرے میں رکھ کر گھیرنا چاہ رہا ہے، اس میں ہماری بھی کچھ مصلحتیں ہیں۔ اس لاش کے بارے میں خبریں آنے سے ہمارے مقاصد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس خبر کو اخبارات میں شائع ہونے سے رکوا دو۔ پریس کے بارے میں یہاں ایسے قوانین موجود ہیں جن کے ذریعے اخبارات وغیرہ کو کچھ بھی چھاپنے یا نہ چھاپنے کا پابند کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تمہاری کھوپڑی الٹی چل رہی ہے۔ وہ میری تجویز پر بنا کر بولا، کیا تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم نے اس کی لاش ایک ایسے مقام پر پھینکی ہے جہاں چیل کبوں کے حملہ آور ہونے کے بعد ہی کسی کو لاش کی موجودگی کا علم ہو سکے گا؟ میں نے ضرور کہا تھا۔ تو کیا تم اس کی لاش غائب کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ آسان ترین راستہ وہی ہے، ذرا اس جگہ کا محلے بگو سمجھاؤ۔ اول خان کا منہ بدستور بگڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو وہیں طلب کیا اور اسے لاش کو ٹھکانے لگانے کی ہدایت دے کر لوٹا دیا۔ تم یہاں مہمانوں کی طرح نہیں رہ رہے۔ میں نے اس آدمی کے چلے جانے کے بعد بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی تمہیں خاصے اختیارات مل گئے ہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ البرٹو ویلیسا کی تلاش کے لیے مجھے یہاں روک لیا گیا ہے۔ اختیارات کے بغیر پوسٹنگ سرکاری محکموں میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ آدمیوں کا انتخاب ہو جائے تو مجھے اپنا یونٹ از سر نو تشکیل دینا ہوگا۔ میرا دفتر اسی عمارت میں رہے گا۔ تم اپنے یونٹ اور دفتر کے معاملات دیکھو، ہم چلتے ہیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس عمارت کا پچھلا حصہ گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تمہیں یہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ تم دونوں کے لیے الگ الگ کمروں کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ہم ایک کمرے میں بھی رہ سکتے ہیں، البتہ بستر الگ الگ درکار ہوں گے۔ میں نے ویرا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جب تک غزالہ کراچی میں ہے تم اپنی من مانی کرنے کے لیے آزاد ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ہمارے یہاں قیام کرنے میں تمہارے کمانڈر کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ میں ویرا نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، وہ تم دونوں کی بے لوث کارکردگی سے بہت متاثر ہے۔ ویسے یہ دھیان رکھنا کہ وہ پینے پلانے کا شوقین ہے، اسے تم دونوں کی بلا نوشی کی بنک بھی مل گئی تو دفتری مسائل سے فارغ ہو کر تمہارے ساتھ ہی بیٹھنے لگے گا۔ سنا ہے کہ پینے کے بعد وہ بہت جذباتی اور غسیلا ہو جاتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ملکہ جذبات میرے ساتھ ہے۔ میں نے ویرا کی پشت پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اس کے جذبات کو یہ سنبھال لے گی، غصے سے میں نمٹ لوں گا۔ تم حد سے زیادہ منہ پھٹ اور بے لگام ہوتے جا رہے ہو۔ ویرا کو غصہ آ گیا، اب تم نے میرے بارے میں کوئی الزام تراشی کی تو میں تم پر ہاتھ چھوڑ بیٹھوں گی۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر چھت کی طرف دیکھا اور کہا، مغربی عورتوں میں یہی ایک خرابی ہوتی ہے، ادھر کی عورتیں ایک بار ہاتھ پکڑ لیں تو قبر میں اترتے ہوئے بھی مشکل ہی سے چھوڑتی ہیں۔ تم دونوں اپنے دل کی بڑاس نکالو، میں تمہارے کمرے دیکھ کر آتا ہوں۔ اول خان نے ہنستے ہوئے کہا، میں اسے ٹالنا چاہ رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے سنجیدگی سے کہا، یہاں رہنے سے ہمیں تحفظ کے علاوہ دوسری تمام سہولتیں حاصل رہیں گی، لیکن ہم اپنی آزادانہ مرضی سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ اول خان ہر بات میں مداخلت کرتا رہے گا، بولتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ مجھے خاموش پا کر اس نے خشک لہجے میں کہا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہمیں اولیانوں سے خاصی مدد مل سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اول خان میرے ارادے کی مخالفت کرے گا، لیکن میں آج شام ہی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی وہ تم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے چکا ہے، وہ ہم سے ملنے سے انکار نہیں کرے گا۔ تم اسی قدر بے چین ہو تو تفریح کے بہانے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ پھر چونک کر بولی، اول خان البرٹو ویلیسا کو اندھیرے میں رکھنے کے بارے میں اس قدر حساس ہے، لیکن وہ اولیانوں کے دفتر بھی جا چکا ہے۔ اس بات کو تو کسی بھی صورت میں نہیں چھپایا جا سکے گا، اسے چھپانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہاں ہونے والی محاذ آرائی کے بعد ہمارا ادھر نہ جانا غیر فطری ہوتا۔ ہم نے وہاں البرٹو ویلیسا کے جال مرنے یا رپوش ہو جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، اور شاید میں نے بھی اس بارے میں اپنی زبان بند رکھی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، گفتگو ہسپانوی زبان میں ہوئی تھی، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ چند ثانیوں کی تفکر میں خاموشی کے بعد بولی، ویسے پہلی بار ہی تمہارا اولیانوں کے گھر جانا مناسب نہیں ہوگا، وہ میرے ساتھ تمہیں دیکھ کر بھڑک بھی سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے تم سے رازداری کا وعدہ لے کر کچھ باتیں کی تھی، تم اس کے سامنے مجھے اپنا بوائے فرینڈ ظاہر کر سکتی ہو، یہ بات حقیقت سے زیادہ دور بھی نہیں ہوگی اور وہ مطمئن بھی ہو جائے گا۔ بہرحال کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمہارے برعکس میرا اندازہ ہے کہ وہ
ہماری کوئی خاص مدد نہیں کر سکے گا۔ میں جانے سے پہلے اسے فون کروں گی تو اس سے تمہارے بارے میں ذکر بھی کر دوں گی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اسے تمہاری طرف سے اتنی جلد ملاقات ہونے کی توقع نہیں ہوگی۔ میں کوئی پیشگی اطلاع دیے بغیر اس کے گھر پہنچ کر اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول خان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا جو اس نے میری گود میں ڈال دیا۔ تمہارا خیال تھا کہ قوانین کی وجہ سے اخبارات پر سرکاری گرفت مضبوط ہے، اب خود ہی دیکھ لو کہ چند گھنٹوں میں نکارا ہو جانے والے اس چیتڑے میں کیا ہرزہ سرائی کی گئی ہے، اس نے تلخ انداز میں کہا۔ میں نے اس انگریزی اخبار کے پہلے صفحے پر نظر دوڑائی تو مجھے سیاہ حاشیے میں وہ خبر نظر آ گئی، مقامی کونسل کا کام وفاقی ایجنسی نے سنبھال لیا۔ اس مزاح کا آرائی کے تحت کہوٹا سے 3 بندروں کو لے جانے والے ایک بے گناہ شہری کی بے جا گرفتاری پر انٹیلیجنس بیورو اور اس کے اعلیٰ افسران پر دل کھول کر کیچڑ اچھالی گئی تھی۔ اس اخبار کے نامہ نگار کو شاید بعد کے سنسنی خیز واقعات کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ اب بتاؤ کہ یہاں کون کام کر سکتا ہے؟ مجھے وہ خبر پڑھنے کا موقع دینے کے بعد اول خان نے تلخی سے پوچھا۔ مزدور یونین کے سینے پر کدال چلاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی روزی کمانے کے لیے کاغذ پر قلم چلاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی روزی کی ایک نیو سینس ویلیو بنا لی ہے، جیسے یہ پورے ملک کے ٹھیکیدار ہوں۔ جب دل چاہتا ہے کسی کی بھی پگڑی اچھال دیتے ہیں۔ آئی بی والے تو بیچارے اس خبر کی تردید بھی نہیں کر سکتے۔ گرفتاری ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ اس کے پاس منظر کی وضاحت کرنا شروع کر دیں تو قومی سلامتی کے اہم ترین معاملے تیسرے درجے کے چائے خانوں میں کھلی بحث کا موضوع بن جائیں گے۔ میں نے یہ خبر دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ میں اخبار ویرا کی طرف بڑھا چکا تھا۔ وہ خبر پڑھ لینے کے بعد بولی، اخبارات کا ملک کی پوری آبادی سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے۔ حکومت بھی اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے ان کی محتاج ہوتی ہے۔ اپنی اس طاقت کے گمانڈ میں آ کر بعض گھٹیا اخبارات دنیا کے ہر حصے میں اپنی حکومتوں تک کو بلیک میل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں پڑھ کر نظر انداز کر دینا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اول خان اس بات پر کافی دیر تک غصے میں کھولتا رہا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے بتایا کہ اسی عمارت کے رہائشی حصے میں ہمارے لیے ایک بڑا کمرہ تیار کرنے کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی گاڑی بھی مخصوص کر دی گئی ہے۔ ان انتظامات کو اول خان کے کمانڈر کی بھرپور تائید حاصل تھی۔ ہم دونوں فوری طور پر اپنے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ وہ کمرہ ایئر کنڈیشنر، گیس ہیٹر اور چھوٹے ریفریجریٹر سمیت ہر سہولت سے آراستہ تھا۔ شاید وہ ڈبل بیڈ روم تھا کیونکہ دوہری مسہری کے ساتھ بڑی ہوئی دوسری مسہری باقیہ فرنیچر سے مختلف ڈیزائن کی تھی، جسے شاید ہنگامی ضرورت کے تحت ڈال دیا گیا تھا۔ اول خان نے ہوٹل سے ہمارا سامان منگوانے کے لیے اپنے آدمی کو بھیجنے کی پیشکش کی، لیکن ہم دونوں ہی وہاں سے نکلنے کے موڈ میں تھے، اس لیے میں نے اسے ٹال دیا۔ اس عمارت کے رہائشی حصے میں آمد و رفت کے لیے ایک بغلی پھاٹک موجود تھا جو ذیلی سڑک پر کھلتا تھا۔ چوکیدار کو اپنی جلد واپسی کے بارے میں بتا کر ہم دونوں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہوٹل کا حساب بے باک کرنے اور وہاں سے اپنا مختصر سا سامان اٹھانے کے بعد ہم نے شکر پڑیاں سے ملحقہ باغ کا چکر لگایا تو میرے ہاتھوں مرنے والے گنڈے کی لال گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ مشتبہ اور لاوارث گاڑیوں کے سلسلے میں اسلام آباد پولیس کی وہ کارکردگی واقعی قابل رشک تھی۔ ویرا پنڈی کے صدر بازار کے کسی ہوٹل میں کڑاہی مرغ کا لنچ کرنے پر مصر تھی۔ اس کے بعد وہ اسی علاقے کی ایک مشہور دکان سے دل بھر کر پستہ آئس کریم کھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے باغ میں سے باہر نکلنے کے بجائے گاڑی کا رخ اس راستے کی طرف موڑ لیا جو آگے جا کر شاہراہ اسلام آباد سے مل جاتا تھا۔ اس سنسان اور پرسکون راستے پر کار چلاتے ہوئے میرا ذہن ماضی کی طرف بھٹک گیا۔ ہیروین کے انسداد سے شروع ہونے والی وہ کہانی دن بدن نئے رخ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس مہلک اور نشہ آور صفوف سے حاصل ہونے والا کالا دھن سیاست اور معاشرت کے ہر شعبے میں اپنا اثر و نفوذ بڑھاتا جا رہا تھا۔ میں نے پاکستان میں شیع کے کاروبار کو بالکل ٹھپ کر دیا تھا۔ حبیب جوانی کی عبرتناک موت کے ساتھ ہی مقامی مافیا ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جب تک مدر مافیا والے کسی نئے موہرے کو کھڑا نہ کرتے پاکستان میں ان کے دندے پنپ نہیں سکتے تھے، لیکن ہیروین کی کوکھ سے جنم لینے والی کہانیاں بدستور میرا پیچھا کر رہی تھی۔ ملا سرکار کو جہنم واصل کر دینے کے بعد بھی میں اس کے سرپرستوں کی ریشہ دبانیوں کا مکمل انسداد نہیں کر سکا تھا۔ شری مان سنگھ جیسے گاگ سفارتکار کی موت کے بعد اس کے جان نشین پیدا ہو چکے تھے۔ وہ لوگ اپنے امریکی آقاؤں کی مدد و سرپرستی کے ذریعے شیع کا تعاون حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش میں مصروف تھے، لیکن الحدید نامی لانچ اور اس پر لدے ہوئے جدید ترین ہتھیاروں کے پکڑے جانے کے بعد شیع کوئی کارنامہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئی تھی۔ اس طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد وہ لوگ پاکستان کی سرزمین پر واقع بڑے بڑے آبی ذخائر کو بارود سے اڑا کر معاشی شہر کو کاٹ دینے کی منصوبہ بندی
پابندیاں کر رہے تھے، دوسری طرف ناراض امریکی دوستوں نے جمی لائٹ کی مدد حاصل کر کے ایٹمی آلات اور سازو سامان کی اس بڑی کھیپ کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی جو بلیو کراس ڈیل کے نام سے ایران سے پاکستان منتقل کی جا رہی تھی۔ ان مصائب سے نبٹتے ہی البرٹو ویلیسا کا ہوا سامنے آ گیا تھا۔ وہ مردود اپنے متعصب یہودی آقاؤں کے ایما پر براہ راست کہوٹا کی تنصیبات کو تباہ کرنے کے در پہ تھا۔ ڈیوڈ اسٹارز نے اس کے منصوبے کی کامیابی کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے تھے اور کچھ بعید نہیں تھا کہ البرٹو ویلیسا کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کرنل جیسی جونز بذات خود میدان عمل میں کود کر اپنی سرگرمیاں تیز کر دیتا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی سارے عالمی منصوبہ سازوں کے پروگرام سے متصادم ہو۔ اس ملک پر ہیروئن کی تیاری اور تجارت کی سربراہی کے الزام سے شروع ہونے والی عالمی مہم اب خون ریز دشمنی کی حدود سے بھی متجاوز نظر آ رہی تھی۔ پاکستان کے خلاف ایک کھلی جنگ کا اعلان نہ کر کے انہوں نے ہر طرف محاذ کھولے ہوئے تھے اور ان سے چوطرفہ یلغار جاری تھی۔ ان کٹھن دنوں میں ویرا نے قابل رشک حد تک میرا ساتھ دیا تھا اور اب آخر میں اس نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر اولیانو کو شیشے میں اتارا تھا۔ مجھے اولیانو سے اہم سراغ ملنے کی امید تھی جو البرٹو کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہو سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اولیانو اقوام متحدہ کی طرف سے شروع کیے ہوئے آب رسانی کے ایک منصوبے کا سربراہ تھا۔ وہ راول ڈیم پر کام کر رہا تھا جو راول پنڈی اور اسلام آباد کے مکینوں کے لیے پانی فراہم کرنے والا واحد ذخیرہ تھا، اور دوسری طرف بھارتی شاطر تربیلا اور منگلا ڈیم کے آبی ذخائر میں ریموٹ کنٹرولڈ واٹر پروف بموں کے بھاری صندوق پہنچانے کے لیے آنے والے مانسون کے تیز سیلابی ریلوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ان میں آپس میں کوئی تعلق تھا؟ کیا اولیانو بھی کسی بڑی سازش کا ایک مہرہ بن کر مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا؟ وہ سارے امکانات اس قدر بھیانک اور ڈراؤنے تھے کہ میں بے اختیار جرجری لے کر رہ گیا۔ بیٹھے ہی بیٹھے کانپ رہے ہو، ویرا نے مزاح کا اڑانے والے انداز میں کہا۔ خیال آ گیا تھا کہ کہیں اولیانو بھی بھارتیوں کی طرح راول ڈیم کی بنیادوں میں بارود بھرنے کی تیاریاں نہ کر رہا ہو۔ میں نے خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے وہم سے آگاہ کر دیا۔ زیادہ غور کرنے پر آدمی کا اپنا سایہ بھی بدن سے الگ ہو کر طرح طرح کے ناچ دکھا کر ڈرانے لگتا ہے۔ اس نے ایک بے رحمانہ کہہ کے ساتھ کہا۔ اتنی باریکی کے ساتھ سوچو گے تو اعصاب زدہ ہو کر رہ جاؤ گے۔ اولیانو بیچارہ ایک سیدھا سادہ اور مسکین سا آدمی ہے، اس کی اتنی پرواز نہیں ہو سکتی۔ شیر پر برا وقت آتا ہے تو اس پر گیدڑ بھی گرانے لگتے ہیں، میں نے دھیمے سے کہا۔ شاید تم غزالہ سے دور ہونے کی وجہ سے اداسی کا شکار ہو گئے ہو، اس نے اسی موڈ میں کہا۔ میری ذات میں کوئی کشش محسوس نہ ہو رہی ہو تو تم روحی یا شہباز خان کے اڈے سے بھی کوئی لڑکی لا سکتے ہو۔ میں ایک دم اچھل پڑا اور اس کی ٹانگ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، بعض اوقات تم کمال کی بات کہہ جاتی ہو جس سے کوئی نئی راہ نظر آنے لگتی ہے، اور بعض اوقات تم بالکل جنگلی ہو جاتے ہو۔ وہ اپنی ٹانگ سہلاتے ہوئے منہ بنا کر بولی۔ میں نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ تم آپے سے باہر ہو گئے؟ شہباز خان، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ البرٹو ویلیسا کا سراغ حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ اولیانو کے بعد دوسرا اہم آدمی ثابت ہو سکتا ہے۔ لال گاڑی والے کے بیان کے مطابق ظفر اور شہباز خان میں گہری دوستی ہے۔ وہ شراب اور لڑکیوں کا گنونا دھندا کرتا ہے تو دوسرے جرائم بھی ضرور کرتا ہوگا۔ لڑکیاں ایک نعمت ہوتی ہیں، ان کی سرپرستی کو گنونا دھندا مت کہو، اس نے آنکھیں موند کر ہولے سے کہا۔ میں خود بھی وہ زندگی گزار چکی ہوں۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ سینکڑوں خوبصورت خوش بدن اور نازک مزاج لڑکیوں پر حکمرانی کرنے والا ڈان مرسیانو روم اور میلان کے روسا میں کس قدر پوجا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا بس چلتا تو وہ ڈان مرسیانو کو میلان کے سب سے بڑے چرچ میں بٹھا کر اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے۔ ڈان مرسیانو تمہارے باپ کا بگڑا ہوا ایک روپ تھا، اس لیے تم ایسا سوچ رہی ہو، ورنہ کوئی لڑکی اپنی خوشی سے نیلامی نہیں چڑھتی۔ یہ سب مجبوریوں کے سودے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہتری لڑکیاں ضرورت مند نہیں بلکہ بارسوخ عمرہ کے ساتھ عیش و عشرت میں وقت گزارنے کی شوقین تھیں۔ اس معاملے میں تم مجھ سے بحث نہیں کر سکتے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہو گئی۔ لعنت بھیجو اس بحث پر، میں نے ترشی سے کہا۔ میں شہباز خان کی بات کر رہا تھا اور تم کیا ذکر لے بیٹھی۔ جب بھی میرا پیر تمہاری دم پر پڑتا ہے تو اسی طرح اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہو، وہ چٹک کر بولی۔ وہ کافی بحث اور تکرار کے بعد راہ راست پر آ سکی، اور جب اس کی سنجیدگی دوبارہ بحال ہوئی تو اس نے مجھ سے اتفاق کیا کہ ہم نے اول خان سے شہباز خان کا ذکر نہ کر کے ایک بڑی غلطی کی تھی۔ راول پنڈی کے صدر بازار میں ہم نے درمیانے درجے کے ایک ہوٹل کے فیملی کیبن میں بیٹھ کر ویرا کا پسندیدہ لنچ کیا اور آئس کریم کھانے کے بعد آہستہ آہستہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا دھندل کا پھیلنے تک ہم اسلام آباد کی پرفضا سڑکوں پر ڈرائیونگ
ڈرائیونگ کرتے رہے۔ اس دوران میں ہم نے دور ہی سے اولیانو کے مکان کا جائزہ بھی لیا تھا تاکہ بعد میں مکان تلاش کرنے کی زحمت سے بچے رہیں۔ ٹھیک 7 بجے ویرا نے کار سے اتر کر ستون پر لگا ہوا بٹن دبایا تو گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی چوکیدار نے پھاٹک کھول کر کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا، لیکن ویرا کی سفید چمڑی پر نظر پڑتے ہی وہ چوکڑی بھول گیا اور اس کا داہنا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی پیشانی تک اٹھتا چلا گیا۔ چوکیدار نے بکھلائے ہوئے انداز میں یوں پھاٹک کھولا تھا جیسے وہ آنے والوں کے اعلیٰ منصب سے بخوبی واقف رہا ہو۔ بے تکلفانہ انداز میں اپنی گاڑی پورچ تک لیتا چلا گیا۔ ویرا ٹہلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ میں پھاٹک کھلتے ہی یہ دیکھ کر چونکا تھا کہ اولیانو کی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی عمارت کے بغلی گیراج میں کھڑی ہوئی تھی۔ بغیر دروازے کے اس گیراج میں موجود گاڑی میں اولیانو کے دفتر کے باہر بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ گہرے سبز رنگ کی ایک کار پورچ میں بھی موجود تھی۔ میرے لیے یہ بات خاصی ناقابل یقین تھی کہ اولیانو جیسا کفایت شعار افسر اپنی اکیلی ذات کے لیے 2 گاڑیاں استعمال کرتا ہو۔ مجھے گاڑی سے اتر کر انتظار کرنا پڑا، لیکن ویرا کے قریب پہنچتے ہی دروازہ کھلا اور اولیانو روشن برآمدے میں نکل آیا۔ اس نے ویرا کو دیکھتے ہی ہسپانوی زبان میں کچھ تحیر زدہ آوازیں نکالنی شروع کر دی تھی۔ ہم دونوں نے برآمدے کی سیڑھیاں طے کی تو اولیانو نے لپک کر نہ صرف ویرا سے ہاتھ ملایا بلکہ ویرا کے داہنے رخسار کا چاٹ پٹا سب بوسا بھی لے ڈالا، جو میری طبیعت پر خاصا ناگوار گزرا۔ ویرا ماضی میں جو کچھ بھی کرتی پھرتی رہی ہو وہ قصہ پارینہ تھا۔ اس وقت وہ میرے ساتھ آئی ہوئی تھی، ایک معزز خاتون تھی جس کے ساتھ اولیانو کا استقبالیہ رویہ خاصا جارحانہ تھا۔ کئی سیکنڈ کے طویل وقفے کے بعد اولیانو کو میری موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھانے کے ساتھ ہی ہسپانوی زبان بولنی شروع کر دی، لیکن میں نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں دنیا کے ایک وسیع علاقے میں بولی جانے والی اس عظیم زبان سے یکسر نابلد ہوں۔ میں نے اس کے خلاف اپنی بڑاس پر قابو رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ کہا، یہ میرا بوائے فرینڈ تنویر ہے۔ ویرا نے تقریباً میرے ساتھ کہا، اوہ مسٹر تنویر، مجھے تم سے مل کر دلی مسرت ہوئی۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ویرا جیسی حسین اور خوش ذوق گرل فرینڈ ملی ہے۔ اس نے باتیں پھیلاتے ہوئے انگریزی میں کہا، شکریہ، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ اس کو انگریزی میں جواب دیتے ہوئے میں اردو میں ویرا سے مخاطب ہو گیا، یہ بڈھا بہت حرامی ہے، میری آڑ میں تمہیں مکھن لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویرا یوں سر ہلا کر رہ گئی جیسے میں نے کوئی خوشگوار بات کہی ہو۔ مسٹر تنویر نے ابھی کیا کہا تھا؟ اولیانو نے میری بجائے ویرا ہی سے سوال کرنے کو ترجیح دی تھی۔ یہ تو شاید انگریزی نہیں کوئی اور زبان تھی۔ تنی اپنی مادری زبان میں تمہاری خوش ذوقی کی تعریف کر رہا تھا۔ تنی، یہ کیا ہوا؟ اولیانو نے منہ پھاڑ کر حیرت سے سوال کیا۔ میں تنویر کو پیار سے تنی کہتی ہوں۔ ویرا نے وہ فل بدی جھوٹ بول کر مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ تم بھی مسٹر ویسٹر کے چکر کو چھوڑ دو، تم اسے تنی یا تنویر کے نام سے پکار سکتے ہو۔ اگر تم برا نہ مانو تو کیا ہم تمہیں اولی کے مختصر نام سے مخاطب کر سکتے ہیں؟ اوہ سویٹ، اولیانو جھوم اٹھا، تم تو ناموں کو خوبصورت اختصار دینے کی ماہر معلوم ہوتی ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ مجھے آج تک اتنا پیارا نک نیم کیوں یاد نہیں آیا۔ اس لیے کہ تمہارے سر پر آج تک ویرا کے حسین وجود کا سایہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے فراخ دلانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ جلا بنا تبصرہ کیا تو اولیانو منہ بنا کر سنہری اینک کی اوٹ سے مجھے گھورنے لگا۔ اسے یوں نہ دیکھو، ویرا مجھے آنکھ مارتے ہوئے فوراً ہی بول پڑی۔ اس کی انگریزی ذرا کمزور ہے، اس کے ذہن میں یقیناً کوئی اچھی بات رہی ہوگی۔ وہ ویرا کی طرف دیکھ کر فدویانہ انداز میں ہنس پڑا اور فضا میں اسکاچ کا ہلکا سا ببکا تیر گیا۔ وہ ہمیں لے کر اندر داخل ہوا تو ڈرائنگ روم میں دروازے کے ساتھ والی تپائی پر اسکاچ کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ اس میں برف کے کئی ڈلے بھی تیر رہے تھے۔ معاف کرنا، میں تمہارے آنے سے پہلے پی رہا تھا۔ اس نے اپنے گلاس سے ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کر کہا، تم دونوں کیا لینا پسند کرو گے، ہارڈ یا سافٹ ڈرنک؟ سورج ڈال چکا ہے، ویرا دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور تم پہلے سے پی رہے ہو تو ہارڈ ڈرنک ہی چلے گا، بلکہ اسکاچ بہتر رہے گی سوڈے کے بغیر، صرف برف کے ساتھ۔ اولیانو کے بدن پر اس وقت سفید نکر اور سفید ٹی شرٹ موجود تھی۔ پیروں میں پیچھے سے پچکی ہوئی سلیم شاہی جوتی چپل کے طور پر پھنسی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ اپنے صبح والے روپ سے بہت مختلف اور خوش مزاج نظر آ رہا تھا۔ ویرا نے اپنی ذات کے بارے میں اس کی دلچسپی کو بانپ لیا تھا اور وہ دیدہ دانستہ ادائیں دکھا کر اس پستہ کامت مگر رنگین مزاج بڈھے کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے گھر میں چوکیدار کے علاوہ کوئی ملازم نہیں ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر ویرا ہی سے مخاطب ہو کر معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ میں اندر سے بوتل، گلاس اور آئس پاٹ لے کر آتا ہوں، تم اکیلے اتنی چیزیں کیسے لاؤ گے؟ چلو میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ ویرا اپنے کمر کو بل دیتی اور کولے مٹکاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تو خوشی سے بڈھے کا چہرہ گلنار ہو گیا، بلکہ میں
میں بھی کچھ نہ کچھ اٹھا لاؤں گا۔ میرے لیے وہاں رکے رہنا دشوار تھا۔ اولیانو نے میری طرف ایک خشک سی نگاہ ڈالی اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر زبردستی وہیں بٹھا دیتا اور خود ویرا کے ساتھ اندر چل دیتا۔ میں ویرا کے ساتھ وہاں آنے پر خود کو دل ہی دل میں لعنت ملامت کرنے لگا۔ مجھے اولیانو کی عاشق مزاجی اور ویرا کے فراق دلانہ موڈ کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں ہرگز ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اولیانو کی خوش مزاجی میں اس اسکاچ کا بھی خاصا دخل تھا جو ہمارے پہنچنے سے پہلے اس کے معدے میں منتقل ہو چکی تھی، لیکن ویرا اس پر تو رہ رہ کر میرا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ باہر پورچ میں موجود سبز گاڑی بدستور میرے سر پر سوار تھی۔ اگر وہاں ہمارے علاوہ کوئی اور آیا ہوا تھا تو اسے اولیانو کی مے نوشی میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دوسرے گلاس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہاں کسی اور متنفس کی موجودگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ شیواز ریگل کی کندن کی طرح جلملاتی ہوئی بوتل اولیانو نے شاید اسی وقت کھولی تھی۔ وہ خود شیشے کے گلاس میں پی رہا تھا، لیکن ہمارے لیے اس نے کیبنٹ میں سے بلور کے 2 دمکتے ہوئے گلاس نکالے، ریفریجریٹر میں سے آئس ٹرے نکال کر برف کی یکساں ٹکڑے آئس پاٹ میں ڈالے، اور پھر ہمارا 6 نفری قافلہ ڈرائنگ روم میں واپس آ کر ایک گوشے میں براجمان ہو گیا۔ فوری طور پر اسکاچ کے گلاس تیار کرنے لگی۔ اولیانو نے بھی اپنا گلاس خالی کر کے اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ پھر تینوں گلاس فضا میں لہرا کر ایک کھنک کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ اولیانو نے وہ جام ویرا کے نام تجویز کیا اور ہم تینوں نے اس تلخ سیال کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر گلاس اپنی اپنی میزوں پر رکھ لیے۔ اوہ، گھر میں تمہارا کوئی اور مہمان تو نہیں ہے اولی؟ ویرا نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اس سے سوال کیا تو میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ذہنی آوارگی کے عالم میں بھی ویرا کو اپنا کام یاد تھا۔ کیوں؟ اولیانو نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے پوچھا۔ تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ بس ایسے ہی، ویرا نے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ سرسری انداز میں کہا۔ پورچ میں موجود گاڑی کی وجہ سے خیال آ گیا تھا۔ ہم لوگ ویسے بھی کسی پیشگی اطلاع کے بغیر آئے ہیں۔ لمحہ بھر کے لیے اولیانو کی چمکتی ہوئی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار ابھرے، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی اضطراری رد عمل پر قابو پاتے ہوئے بے معنی ہنسی کے ساتھ کہا، نہیں کوئی نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ تم میرے گھر آئی ہو۔ اطلاع دے کر آتی تو میں شاید ڈھنگ سے تمہارا استقبال کرتا۔ ہم اپنی عزت افزائی پر حیران ہیں۔ اسلام آباد میں رہنے والے غیر ملکی دوست غیر ملکیوں سے بھی الگ تھلگ رہتے ہیں، مقامیوں سے تو ان کی طبیعت ہی نہیں ملتی، ویرا نے تعریفانہ انداز میں کہا۔ دراصل میں نے صبح تمہاری پریشانی کا اندازہ لگا لیا تھا، اسی وجہ سے میں اس وقت یہاں موجود ہوں۔ صبح تمہارے زبان سے ہسپانوی زبان سن کر میرا دل کھل اٹھا تھا۔ وہ ایک اور گھونٹ لے کر بولا، اسلام آباد میں باہر سے آئے ہوئے کافی لوگ رہتے ہیں، لیکن ان میں ہسپانوی زبان جاننے والا شاید کوئی نہیں ہے۔ ظفر کے بعد تم دوسری شخصیت ہو جسے میری مادری زبان پر پورا عبور حاصل ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے سبز گاڑی کی موجودگی کا کوئی جواز پیش کرنے کی بجائے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس کا ذکر ہی گول کر دیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔